دام میں سے یاد آ گیا۔ قسط نمبر 4۔ زلیخا جب واپس آئی تو اس وقت میں صحن میں پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ زلیخا آئی اور ادھر ادھر کی گپ شپ لگا کر میں وہاں سے نکلی اور سیدھی چودھری غفور کے پاس گئی۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے مجھے 10 روپے اور دے دیے۔ پھر اس نے مجھے یہ بیان پڑھایا جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غفور زلیخا کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پیچھے کیا پڑا ہوا تھا جی؟ شفو نے کہا، وہ تو اسے کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور تم میرے ساتھ نکاح پڑھوا لو، لیکن زلیخا نہیں مانتی تھی۔ غفور کے پیغام تم بھی لے جاتی رہی ہو۔ اس نے تو مجھے کئی بار زلیخا کے پاس بھیجا تھا، شفو نے کہا، لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔ کیوں نہیں مانتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا زلیخا نے کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر رکھا تھا؟ توبہ کرو جی، شفو نے کہا، آپ اس عورت کو نہیں جانتے۔ وہ تو اس طرح باتیں کرتی ہے جیسے اس کا خاوند زندہ ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چودھری غفور جیسوں کو وہ کہاں پلے باندھتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا؟ میں نے کہا کہ چودھری غفور زلیخا کو تنگ کر کے منوانا چاہتا تھا یا اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتی کہ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا یا اسے مجبور کرنا چاہتا تھا۔ شفو نے کہا، میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر زلیخا کو گھر لانا چاہتا تھا، لیکن زلیخا مان نہیں رہی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ جو زیور تم نے زلیخا کے گھر رکھا تھا وہ نکلی تھا؟ نہ جی، اس نے کچھ حیران سا ہو کر جواب دیا، یہ وہی زیور تھا۔ کیا تم نے غور سے نہیں دیکھا تھا؟ نہ جی، شفو نے جواب دیا۔ چودھری غفور نے مجھے چیزیں دیں اور میں نے جلدی جلدی سے اپنے نیفے میں اڑس لیں۔ یہ اصلی نکلی کا کیا معاملہ ہے جی؟ میں نے ویسے ہی پوچھا ہے، میں نے کہا، اور پوچھا 2 انگوٹھیاں بھی تو چوری ہوئی تھیں، غفور نے تمہیں وہ نہیں دی تھیں؟ انگوٹھیاں تو اس نے نہیں دیں، شفو نے جواب دیا۔ میں نے شفو پر کچھ دیر جرا کہ اس سے مزید کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی۔ مجھے یاد آیا کہ غفور کو پتہ چلا کہ زیور چوری ہو گیا ہے تو اس نے فوراً تھانے رپورٹ درج کرا دی۔ اکثر لوگ لوٹا پھرواتے یا پھر مٹی پھنکواتے تھے۔ غفور کی ماں نے اسے کہا تھا کہ پہلے یہ دونوں عمل کر لیتے ہیں، لیکن غفور نہیں مانا تھا۔ میں نے دوسری بات یہ نوٹ کی کہ گھر سے پیسے یا زیور کی 1-2 چیزیں یا ایسی کوئی چیز غائب ہو جائے تو پہلا شک نوکروں پر کیا جاتا ہے، نوکروں پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ غفور شفو کی تعریفیں کرتا تھا، حالانکہ وہ اچھے چلن کی عورت نہیں تھی۔ ایسی ہی 1-2 اور باتیں مجھے یاد آئیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غفور مطمئن تھا کہ چوری نہیں ہوئی۔ میں نے شفو کو باہر بٹھا کر غفور کو بلایا۔ رات ہو چکی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ عورتیں بہت پریشان ہو رہی ہیں اور میں انہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھی تو گھر نہیں گیا، وردی میں پھنسا ہوا انہی کا کام کر رہا ہوں۔ غفور بھائی، میں نے اسے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے والد صاحب، والدہ اور بہنیں جلدی گھر چلی جائیں تو میں جو پوچھوں گا وہ سچ سچ بتا دو اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤ۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو نہ تم گھر جا سکو گے، نہ تمہارے والدین اور بہنوں کو نہ ہی جانے دوں گا۔ مجھے جلدی جلدی بتا دو کہ وہ 2 انگوٹھیاں کس کے پاس ہیں جو تم نے چوری کی رپورٹ میں لکھوائی تھیں۔ اس نے حیران ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے بولنے کی مہلت نہ دی۔ فوراً بول چودھری غفور، میں نے کہا، تو اب گھر نہیں جا سکے گا۔ تیرا جرم تجھے سارے شہر کے سامنے ننگا کرے گا۔ جرم کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اس کا رد عمل سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہی حال غفور کا ہو رہا تھا۔ اگر اس پر الزام غلط ہوتا تو گز گز اچھلتا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتا۔ اس کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ او چودھری، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہلایا اور کہا، میں تیرے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے سچی بات بتا دے، یہ بتا کہ اصلی زیور زلیخا کے گھر جا کر نکلی کس طرح بن گیا، یا یہ بیان دے دے کہ تیرے گھر چوری ہوئی ہی نہیں۔ پھر میں تجھے اس جرم میں اندر کر کے 2 سال جیل دلوا دوں گا کہ تو نے ایک شریف عورت کو بدنام کرنے کے لیے پولیس کو دھوکہ دیا ہے۔ سچی بات بتا دے چودھری، میں تجھے زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے بے معنی سی بات کی، پھر کہنے لگا کہ شفو نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر اس نے زبان کو کلا بازی دی اور بولا کہ زلیخا نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے شفو کو ساتھ ملا لیا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ شفو نے تمہارے خلاف کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور یہ بتا کہ زلیخا تمہاری دشمن کیوں ہے؟ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا اور زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں تمہارے ماں باپ کو اور بہنوں کو اندر بلاتا ہوں، میں نے کہا، اور ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی چوری ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو میں ان سب کو حوالات میں بند کرتا ہوں اور میں انہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم نے زلیخا کے خلاف کیا چکر چلایا ہے۔ تمہاری بدماشی تمہارے پورے خاندان کو جیل بھجوا رہی ہے۔ تم اپنے آپ کو اس شہر کا مہاراجا سمجھتے ہو۔ تمہاری حالت بھنگیوں سے بدتر کر دوں گا اور تمہاری بہنیں۔ میں نے آگے کچھ نہ کہا۔ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس نے پوچھا اور کہنے لگا،
جو خدمت آپ کہیں گے کروں گا، خدا کی قسم جھولی بھر دوں گا۔ کیسی گنجائش؟ میں نے کہا۔ اصل واردات تو سناؤ۔ میں نے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ سچ بولو اور میں تمہیں بچا لوں گا۔ مجھے شہادت دوسروں سے ملے تو تمہیں کیوں بچاؤں گا؟ تم مجھے تنگ کرو گے تو میں تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو وہ رگڑا دوں گا کہ بھکاری بن جاؤ گے۔ لو اب مجھے اپنا بھائی سمجھ کر بتاؤ کہ یہ کیا چکر چلا ہے۔ ایک دھوکہ میں نے دیا ہے، اس نے لمبا سانس لے کر کہا۔ ایک دھوکہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے شفو کو اصلی زیور دیا تھا، 2 انگوٹھیاں بھی تھیں، لیکن زیور جو زلیخا کے گھر سے برآمد ہوا ہے یہ اصلی نہیں ہے، اور اس میں انگوٹھیاں بھی نہیں۔ مجھے کچھ علم نہیں یہ کیسے ہوا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ شفو نے یہ زیور کئی دن اپنے پاس رکھا، اس نے ان چیزوں کی نقل بنوا لی ہوگی اور انگوٹھیاں اس نے اپنے پاس رکھ لی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بہن کا زیور تم نے چوری کیا تھا؟ جی، اس نے کہا۔ زلیخا کے گھر رکھوانے کے لیے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اسے تم کیوں پھنسانا چاہتے تھے؟ اس نے وہی وجہ بتا دی جو مجھے پہلے زلیخا اور شفو سے معلوم ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بیوی پسند نہیں تھی، اس نے زلیخا کو اپنے دل میں بٹھا لیا تھا، لیکن زلیخا نے اسے دھتکار دیا۔ اس سے زیادہ اس کی بے عزتی یوں ہوئی کہ زلیخا نے اس کی بیوی کو بتا دیا کہ غفور اسے طلاق دینا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بیوی نے غفور کو سخت کڑوی باتیں کہہ دیں۔ تم نے سوچا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ زلیخا سے انتقام لینا تھا۔ کیا بتاؤں میں نے کیا سوچا تھا؟ اس نے پریشان لہجے میں جواب دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ چوری کی چیزیں زلیخا کے گھر سے برآمد ہوں گی تو یہ پکڑی جائے گی، پھر میں اسے کہوں گا کہ وہ شادی پر راضی ہو جائے تو میں اسے چھڑا لوں گا۔ تم کیسے چھڑا لیتے؟ مجھے پکی امید تھی کہ رشوت دے کر چھڑوا لوں گا، غفور نے جواب دیا۔ میرا خیال یہ بھی تھا کہ میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا مال ہمیں مل گیا ہے، ہم زلیخا کو یہ جرم بخش دیتے ہیں، پھر آپ اسے چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں تو صورت ہی کچھ اور پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تمہاری بیوی کی آہ کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا۔ کوئی انسان جب کسی انسان کی قسمت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بہرحال چودھری غفور، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری بہن کا جو زیور چوری ہوا ہے وہ ابھی ملا نہیں۔ چوری تم نے کی تھی۔ میرا شک یہ ہے کہ اصلی زیور تم نے خود ہی بیچ کھایا ہے اور زلیخا کو پھنسانے کے لیے نقلی زیور اس کے گھر رکھوا دیا تھا۔ نقلی زیور کس سے بنوایا تھا؟ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ اب تو وہ اس طرح تڑپ رہا تھا جس طرح بے گناہ آدمی پر جھوٹا الزام لگاؤ تو وہ تڑپتا ہے۔ میں نے اسے باتوں سے بہت پریشان کیا، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر انکار کرتا رہا۔ مجھے بہن کا زیور بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بار بار کہتا تھا میرے گھر میں روپے پیسے ٹھیکریوں کی مانند بکھرے رہتے ہیں۔ میرا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرا کام بھی ہو جائے گا اور بہن کا زیور بھی واپس آ جائے گا۔ مجھے ان کے زیور کے ساتھ یہ دلچسپی تھی کہ یہ چوری ہو گیا تھا اور برآمد کرنا تھا۔ میں نے چور پکڑ لیا تھا، یہ غفور تھا، لیکن مال ابھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ غفور شفو کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اس نے اصل زیور شفو کو دیا تھا۔ میں شفو سے پہلے ہی پوچھ چکا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اس نے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اسے جو زیور دیا گیا ہے وہ اصلی ہے یا نقلی۔ 2 انگوٹھیاں تو ملی ہی نہیں تھیں۔ میں نے غفور کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ اسے اپنی بارک میں بٹھائے اور کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ اسے بھیج کر شفو کو بلایا اور از سر نو اس پر جرا کی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے گھر کی تلاشی لے جائے۔ اس میں اتنی جرأت نہیں کہ جن کا دیا کھاتی ہے ان کے سونے کی انگوٹھیاں ہضم کر جائے۔ میں غریب عورت ہوں جی، اس نے کہا۔ مجھے جو حکم ملا وہ میں نے پورا کیا۔ مجھ میں اتنی عقل ہے کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کھیل میں پولیس بھی آئے گی اور یہ کام بڑا خطرناک ہے، اس لیے میں یہ چیزیں زیادہ دن اپنے پاس رکھنے سے ڈرتی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا جو میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے شفو پر اعتبار کر لیا کیونکہ وہ مجھے راز دے چکی تھی۔ اس نے اپنے مالک کو پکڑوا دیا تھا۔ اب کوئی بات چھپانے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے اسے بھی باہر بٹھا دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے 12:30 بج گئے تھے۔ غفور کا باپ، اس کی ماں اور بہنیں باہر بیٹھی تھیں۔ میں رات ہی رات کسی نتیجے پر پہنچ کر یہ کیس کنارے لگانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ مجھے اب اس پر غور کرنا تھا کہ نقلی زیور کہاں سے آیا۔ مجھے یاد آیا کہ جس سنار نے یہ بتایا تھا کہ اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پانی نیا نیا چڑھا ہے، اس کے بعد اسے خراب ہو جانا تھا۔ سوتے سوتے مجھے خیال آیا کہ سونے کا پانی کسی سنار نے چڑھایا ہوگا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے سناروں سے پوچھنا تھا۔ اس کے لیے موزوں آدمی سناروں کا چودھری تھا، اسے بلانا تھا۔ میں نے یہ کام صبح پر چھوڑ دیا۔ غفور، زلیخا اور شفو کو تھانے میں رہنے دیا۔ غفور کے باپ، ماں اور بہنوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ زلیخا، شفو اور غفور کے کھانے اور سونے کا انتظام کر دیا اور اپنے اسٹاف سے کہا کہ تینوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ میں خود گھر چلا گیا۔ اگلی صبح تھانے میں آتے ہی مجھے ایک رپورٹ ملی۔ تھانے کے اسٹاف میں ایس ایچ او یعنی بڑے تھانے دار کو خوش کرنے کے لیے
ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں کھانے والے آدمی بھی ہوتے ہیں۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل ہندو تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں حکم دے گیا تھا کہ غفور، زلیخا اور شفو کو الگ الگ رکھا جائے اور ان کے پاس کوئی نہ آئے، لیکن ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ رات کو بہت دیر شفو کے پاس بیٹھا رہا، پھر غفور کے پاس جا بیٹھا اور اس کے ساتھ خسر پھسر کرتا رہا۔ میرے پوچھنے پر محرر نے بتایا کہ ہدایت اللہ زلیخا سے نہیں ملا۔ میں نے محرر کو پرے کر کے ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ کو بلایا۔ کیوں ہدایت بھائی، میں نے شگفتہ سے لہجے میں کہا، رات کو تم غفور اور اس کی نوکرانی سے پوچھ گچھ کرتے رہے ہو، کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہو یا وہ اپنے پہلے بیان پر اڑے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے ملک صاحب۔ ہدایت اللہ نے بڑا اہم آدمی بنتے ہوئے کہا، یہ کوئی غلط فہمی ہے، چودھری غفور معزز آدمی ہے اور یہ عورت غریب اور نادار سی نوکرانی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ دونوں بیچارے کسی غلط فہمی میں پھنس گئے ہیں؟ میں نے کہا، دیکھ ہدایت، اس کیس کی تفتیش میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں نے کوئی گڑبڑ دیکھی تو جواب طلبی تم سے کروں گا، اس کیس میں تمہارا چائے پانی نہیں بن سکے گا۔ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل عموماً ملزموں اور مشتبہوں کو الگ الگ ڈرا دھما کر یا سفارش کرنے کا لالچ دے کر اپنی جیبیں گرم کر لیا کرتے تھے۔ ہدایت اللہ کے متعلق پہلے بھی مجھے رپورٹ ملی تھی کہ یہ کام کرتا ہے۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے ہندو محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کسی کانسٹیبل کو بھیجنے کی بجائے وہ خود جائے اور کسی ایسے سنار کو بلا لائے جو تمام سناروں کا پنچ یا بزرگ ہو، یعنی جس کی اپنی برادری پر اثر و رسوخ ہو۔ محرر کے ساتھ ایک کی بجائے 2 سنار آ گئے۔ ان میں ایک وہی تھا جس نے مسروقہ زیور تیار کیا تھا۔ اسے میں گزشتہ روز بھی بلایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اس نقل کے نمونے کا اصل زیور دلشاد کے لیے اس سے بنوایا گیا تھا۔ میں نے نقلی ہار اور کڑے انہیں دکھا کر کہا کہ چند روز پہلے سونے کا یہ پانی چڑھایا گیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نقل کس سے بنوائی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہاں سے بنوائی ہی نہ گئی ہو، آپ معلوم کریں اور سب سے کہیں کہ جس کسی نے یہ نقل بنائی ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ وہ ایک مجرم کو پکڑنے میں مدد دے۔ اس کی اسے شاباش ملے گی اور میں اس کا بہت مشکور ہوں گا، بلکہ مجھ پر یہ احسان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دینا کہ بعد میں مجھے پتہ چلا یا مجرم نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ نقل فلاں سنار سے بنوائی تھی تو پھر یہ اس کا جرم ہوگا۔ شہادت چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس چوری کا بھی ابھی کوئی سر پیر نہیں ملا۔ بوڑھے سنار نے کہا، آپ کے ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ صاحب 3-4 بار ایک دکان پر جاتے رہے ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ وہ اسی تفتیش کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سنار سے آپ لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے کیا تفتیش کی ہے؟ میں نے بناوٹی سی ہنسی سے پوچھا۔ میں ان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ کوئی میرا ہیڈ کانسٹیبل کسی سنار کی دکان پر جاتا رہا ہے۔ کسی کانسٹیبل کا کسی سنار کے ہاں جانا جرم نہیں، وہ اپنی بہن یا کسی اور رشتہ دار کے لیے زیورات بنانے جاتا ہوگا۔ پھر بھی میں نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ ہدایت اللہ وہاں جاتا تھا۔